بسم اللہ الرحمن الرحیم والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ نہایت ہی مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، امام اعظم، قائد اعظم، امام الانبیاء، نیر بطحا، زینت کعبہ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات و برکات پر ہو۔ نہایت ہی خوشی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ ہم سب کو نصیب فرمایا۔ دعا ہے خالق کائنات باقی بھی جتنے ایام ہیں صحت و ایمان کے ساتھ اللہ تمام عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم بھائیو، ماہ مقدس میں ٹائم نہایت قیمتی ہے، اور اس قیمتی وقت کو مزید زیادہ قیمتی بنانے کے لیے وہ اعمال کہ جن سے تھوڑے وقت میں اللہ زیادہ نیکیاں نصیب فرما دے اور تھوڑے ٹائم کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے زیادہ انعام مل جائیں، یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل جنت جنت میں جا کے کسی بات پر اتنا افسوس نہیں کریں گے جتنا افسوس ان کو اپنی زندگی کے اس گزرے ہوئے لمحات پر ہوگا جو لمحات انہوں نے غفلت میں اللہ کے ذکر سے دور گزارے۔ تو رمضان کی گھڑیوں میں ہر لمحہ، ہر لحظہ وہ آپ کی زبان پر اللہ کا ذکر جاری و ساری رہے، یہ خوش نصیبی کی بات ہے، یہ عظمت کی بات ہے، اور کائنات کی بہت بڑی نعمت میرے محترم بھائیوں اللہ اس بندے کو نصیب فرماتے ہیں جس کو اللہ نے ذکر والی زبان دے۔ واللہ یہ بندہ بڑے خیر کے اندر ہے اور بڑے فتنوں سے بچنے والا ہے اور بڑے فائدے حاصل کرنے والا ہے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاؤں جو عمل سونے اور چاندی کے خرچ کرنے سے بھی عظیم ہے، جو عمل میدان جہاد میں قتل و قتال سے بھی عظیم ہے۔ آپ نے اس کی بڑی فضیلت بیان کر کے فرمایا، میرے صحابہ وہ عمل ہے کہ اللہ کا ذکر بندے کی زبان پر جاری و ساری۔ آج اللہ نے زبانیں بڑی دی ہیں، چگلیاں کرنے والی، غیبتیں کرنے والی، باتیں کرنے والی، طعن و تشنیع کرنے والی۔ میرے بھائیوں ذکر والی زبانیں بڑی کم ہیں۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو ذکر والی زبان نصیب فرمائے، اور اللہ آخری لمحات تک، اور اللہ تعالی ہمیں ہر فرصت میں اپنی زبانوں پر اپنے ذکر کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے بڑی ڈھونڈ کے 5 خزانے جن کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو بہت بڑے فائدے ہوں گے۔ ان کی فضیلتیں تو بہت بہت ہیں، مگر میں نے ہر جملے کی، ہر ذکر کی 1-2 فضیلتیں صرف ذکر کروں گا تاکہ آپ ان اذکار کو اپنی زبان پر جاری کریں اور ان کا ورد کریں، اور رمضان کے مہینے میں اس کو مقدس بنائیں، بابرکت بنائیں، اس سے زیادہ فضیلت حاصل کریں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ یاد رکھنا کہ کوئی عبادت ایسی نہیں ہے جس عبادت کے اندر ذکر نہ ہو۔ ذکر ہر عبادت کی روح ہے، اور اللہ کی سرزمین پر جو سب سے پہلی وحی آسمان سے نازل ہوئی ہے نا،
وہ نماز نہیں تھا، وہ روزہ نہیں تھا. جو سب سے پہلا حکم آیا ہے آسمان سے وہ ذکر تھا. ربنا ظلمنا انفسنا. اللہ نے اپنے نبی آدم کو یہ ذکر بتایا، اور آسمان سے آنے والی یہ سب سے پہلی وحی ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ذکر اللہ کو پسند کتنا ہے، پیارا کتنا ہے، اس کی فضیلت اور عظمت کتنی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اچھا، اللہ تعالیٰ نے نا بعض اذکار فرشتوں کو دیے، وہ کرتے رہتے ہیں. بعض ذکر اللہ نے مسلمانوں کو دیے، وہ کرتے ہیں. اللہ کا ذکر چرند کرتے ہیں، پرند کرتے ہیں، حیوانات کرتے ہیں، نباتات کرتے ہیں، ساری مخلوقات کرتی ہے. اللہ فرماتے کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو میری تسبیح نہیں کرتی، میرا ذکر نہیں کرتی. اللہ اکبر کبیرہ. مگر ذکروں کا سردار، ذکروں کا سرتاج، ذکروں کا امام جو ذکر ہے نا، جس کو ساری دنیا کرتی ہے، سارے انسان کرتے ہیں، سارے فرشتے کرتے ہیں. اللہ فرماتے ساری مخلوق بھی جس کو کرتی ہے اور خود خالق کائنات بھی جس کو کرتے ہیں، وہ ذکروں کا سردار ذکر ہے درود. وہ کون سا ذکر ہے؟ درود. غور کرنا ذرا. امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ ذوالجلال نے فرمایا لوگو، اللہ ذوالجلال بھی، اللہ پاک کے فرشتے بھی اپنے پیارے حبیب پر، اپنے پیارے نبی پر درود پڑھتے ہیں، درود بھیجتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ پاک کا درود اپنے نبی پر رحمتیں نازل کرنا ہے، فرشتوں کا درود اللہ ذوالجلال کے لیے رحمتوں کی دعائیں مانگنا ہے، انسانوں کا درود اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہ اکبر کبیرہ. یہ سب سے مختصر درود ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہ اکبر کبیرہ. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات والو، اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں او لوگو میرے نبی پر درود پڑھا کرو، بار بار پڑھا کرو، محبت سے پڑھا کرو، پیار سے پڑھا کرو، عقیدت سے پڑھا کرو. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما. فرمایا ایمان والو، وہ معاملہ، وہ عبادت، وہ ذکر، وہ الفاظ جو میں نے ساری کائنات کو دیے ہیں، جس کا حکم رب العالمین نے سب کو دیا، وہ درود ہے. اللہ اکبر کبیرہ. غور کرنا، غور کرنا ذرا. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نسی الصلاۃ علی خطی طریق الجنہ. اور لوگوں جو بندہ درود پڑھنا بھول گیا، جو بندہ اپنی زبان سے درود کا ورد اور وظیفہ چھوڑ دیا، جس بندے نے درود کو چھوڑ دیا، جو بندہ درود کو بھول گیا پڑھنا، میرے نبی نے فرمایا لوگوں وہ بندہ جنت کا راستہ ہی بھول گیا، وہ جنت کے راستے سے ہی بھٹک گیا. اللہ اکبر کبیرہ. درود جنت میں لے کے جائے گا، درود جنت والی پٹڑی پہ چڑھائے گا. فرمایا ان الدعاء موقوف بین السماء والارض. اللہ اکبر کبیرہ. میرے پیارے نبی نے فرمایا لوگو جو بندہ بھی دعا کرتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، روتا رہتا ہے، گریہ داری کرتا رہتا ہے، بڑی دعائیں کرتا ہے، بڑی دعائیں کرتا ہے، اس کی دعائیں زمین و آسمان کے درمیان ٹھہر جاتی ہیں، رک جاتی ہیں. جب تک یہ بندہ درود نہیں پڑھتا میرا اللہ دعا کو آسمان پر چڑھنے ہی نہیں دیتے.
درود اتنی عظیم عبادت ہے، درود اتنی پیاری عبادت ہے، اللہ کی سرزمین پر کوئی انسان درود کا منکر نہیں، اللہ کی سرزمین پر کوئی فرشتہ درود کا منکر نہیں، اللہ کی سرزمین پر نیک جنات درود کے منکر نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ فرماتے ایمان والو تم بھی سارے پڑھو، فرشتے بھی سارے پڑھتے ہیں، میں رب بھی اپنے نبی پر رحمتوں کا نزول پڑھ کے درود میں شامل ہوتا ہوں۔ اور لوگوں جو نبیوں کے امام پر درود پڑھتا ہے وہ بندہ اللہ کی سرزمین پر وہ خوش نصیب ہے جو وہ ذکر کرتا ہے جو ذکر اللہ کے فرشتے اور رب العالمین کا۔ دعا کرو بھئی اللہ لمحے لمحے قدم قدم گھڑی گھڑی پر اپنی زبان پر درود کا ورد نصیب فرمائے۔ اللہ کی قسم یہ بڑا سعادت والا عمل ہے، بڑا عظیم عمل ہے۔ اچھا ایسے باتیں بنی فلانے درود کے منکر ہے، فلانے درود کے منکر ہے، اور درود کا منکر مسلمان نہیں ہو سکتا۔ کیا بھئی کوئی مسلمان درود کا منکر ہے؟ درود پڑھنا ہے البتہ درود گھڑنا نہیں ہے، نئے نئے درود بنانے نہیں، درود الفیہ، درود شافیہ، درود فلاں، درود فلاں۔ اور درود پڑھو وہ پڑھو جو میرے پیغمبر نے پڑھ کے بتایا ہے، کر کے بتایا ہے، آپ نے ذکر سمجھایا ہے امت کو، یہ الفاظ پڑھنے ہیں۔ ہماری کوئی نماز ایسی نہیں جس نماز میں درود نہ پڑھتے ہوں، جب تک بندہ درود نہ پڑھے اس کی نماز پوری ہوتی۔ اللہ کی قسم حج کے ارکان دیکھ لو اور کوئی عمل دیکھ لو دین اسلام کا بڑا ہو جس کے اندر درود ابراہیم نہ ہو۔ یہ لمبا درود ہے نا، یہ درود ابراہیمی ہے، اور جو مختصر درود ہے جامع ترمذی کے اندر اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، یہ سب سے مختصر درود ہے۔ غور کرنا ذرا، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں پیارے نبی کو دیکھا، میں نے اللہ کے نبی کھجوروں کے باغ کی طرف جا رہے تھے، میں نے بھی چھپ کے پیچھے آہستہ آہستہ جانا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے نبی مدینہ سے نکلے، چھپ کے کھجوروں کے باغ میں آئے۔ امتیوں سننا ذرا سننا، میرے نبی آتے ہی وضو کیا، اور وضو کر کے عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں سجدے میں گر گئے۔ اللہ کے نبی نے اتنا لمبا سجدہ کیا، اتنا لمبا سجدہ کیا، اتنا لمبا سجدہ کیا، جناب عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں انتظار ہی کرتا رہا حتیٰ کہ میں پاس بیٹھ گیا اور میں نے رونا شروع کر دیا۔ مجھے ایسے محسوس ہوا اللہ کے نبی کی جان نکل گئی، محبوب دنیا سے چلے گئے۔ زندہ بندہ کتنی کو دیر سجدہ کرے گا؟ آدھا گھنٹہ کر لے گا، گھنٹہ کر لے گا۔ یار میرے نبی نے کتنا کو لمبا سجدہ کیا تھا کہ عبد الرحمن رونے لگے، لگتا ہے اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے، سجدے سے ہی نہیں اٹھ۔ اللہ کی قسم جو لذت نماز کے سجدوں میں ہے، تلاوت قرآن میں ہے، درود ابراہیمی میں ہے، جس کو نشہ لگا ہے اس کو کائنات کی کسی اور چیز میں لذت آتی نہیں۔ دعا کرو اللہ ہمیں عبادت کی لذت نصیب فرمائے، اللہ تلاوت کا نشہ نصیب فرمائے، درود ابراہیمی کا نشہ نصیب فرمائے۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے بیٹھ کے رونا شروع کر دیا، میں رونے لگا نا تو تاجدار مدینہ میرے رونے کا سن کے سجدے سے سر اٹھا لیا۔ تو آپ نے دیکھا تو کدھر آ گیا بھائی؟ میں تو سب سے چھپ کے یہاں سجدہ لمبا کرنے آیا تھا، عبد الرحمن تو نے کہا مجھے دیکھ لیا، تو میرے پیچھے ہی آ گیا۔ تو میں نے نا اپنا انداز بدل لیا فوراً، کہنے لگے اللہ کے نبی میں تو ڈر ہی گیا، اتنا بھی لمبا سجدہ ہوتا ہے کہ شاید آپ کی روح ہی نہیں قبض ہو گئی۔ اچھا محبوب یہ بتائیں جب بھی آپ لمبے سجدے کرتے ہیں اور روتے ہیں نا، آپ رب سے کچھ نہ کچھ منوا ہی لیتے ہیں۔ آج بتائیں ذرا آپ نے اللہ سے کیا منوایا؟ امتیوں نبی کے سینے کی فکر اور غم دیکھ لو، اللہ کی قسم تیری زندگی بدل جائے گی۔ تیرے پاس فرصت نہیں ہے نبی کی حدیث پر عمل کرنے کے لیے، پیغمبر کے فرمان پر عمل کرنے کے لیے،
تو بہانے لگاتا ہے، تیری خاطر پیغمبر کئی گھنٹوں سجدے میں لیٹ کے روتے رہتے ہیں، غلطیاں تیری ہیں، معافیاں میرے نبی مانگتے ہیں۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا لمبا سجدہ کیا، آپ سجدے میں روتے ہیں، صحابی کہتے ہیں ایسی آواز آتی جیسے ہنڈیاں کی ابلنے کی آواز ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ محمد جو رو کر دعا مانگتے ہیں، خدا سے خدا جانے کیا مانگتے ہیں، کبھی بیٹھ کر التجا کر رہے ہیں، کبھی ہاتھ اونچے اٹھا مانگتے ہیں، الہی کرم کر دے امت پہ میری، میں اس کے سوا اور کیا مانگتا ہوں۔ خالق کائنات میری ایک ہی التجا ہے، میری ایک ہی آرزو ہے، میری ایک ہی خواہش ہے، اللہ میرے جتنے بھی امتی ہیں سب کو معاف کر دے، اللہ سب پر دوزخ کو حرام کر دے، اللہ سب کے لیے جنت کا داخلہ آسان کر دے۔ اللہ اکبر کبیرہ کہ کدی منگ دے دعاواں بہ کے یاراں دے وچ، کدی روندے کلے جا کے غاراں دے وچ، اوے کدی منگ دے دعاواں بہ کے یاراں دے وچ، کدی روندے کلے جا کے غاراں دے وچ، کتنا احساس امت دا سی پیر نو، ساری زندگی او رب نو منا دے گئے، جیڑے کول آ گئے او صحابہ بنے، ٹکٹ جنت دے سونا اتوں دے گئے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا، آپ عبد الرحمن بن عوف کو دیکھنے لگے، آقا فرماتے عبد الرحمن پیارے کیوں پریشان ہو گیا، کیوں غمزدہ ہو گیا؟ اللہ کے نبی یہ تو بتاؤ نا، رو رو کے آپ نے اللہ سے کیا مانگا ہے، کیا لیا ہے؟ فرمایا عبد الرحمن بیٹے آج میں نے بڑا لمبا سجدہ کیا، آج میں نے بڑا لمبا سجدہ کیا، آج میں نے بڑا لمبا سجدہ کیا۔ عبد الرحمن پیارے آج اس لمبے سجدے میں نے خالق کائنات سے کچھ بھی نہیں مانگا۔ اللہ کے نبی پھر سجدہ اتنا لمبا کیوں کیا؟ فرمایا جبریل میرے پاس ابھی آئے، جبریل نے آ کے مجھے بتایا، اللہ کے نبی من صلی علیکا صلیت علیہ ومن سلم علیکا سلمت علیہ۔ خالق کائنات نے فرمایا اے میرے پیارے نبی، آپ کا جو بھی امتی آپ پر ایک دفعہ درود بھیجے گا، میں اللہ اس پر خود آسمان سے 10 رحمتیں نازل کروں گا، اور آپ کا جو امتی آپ پر سلام بھیجے گا، آسمان سے میں رب آپ کی اس امتی پر سلام بھیجوں گا۔ فسجدت للہ شکرا۔ عبد الرحمن بیٹے اتنا لمبا سجدہ نبی نے اللہ کے لیے سجدہ شکر کیا۔ اور میرے بھائی اللہ نے تجھے بڑی نعمتیں دی، 50 سال کی صحت والی سلامتی والی زندگی دی، یار اللہ کے لیے 50 منٹ کا لمبا سجدہ تو بنتا ہے نا، 50 منٹ کی لمبی دعا تو بنتی ہے نا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رمضان کا مہینہ ہے، ان ببرکت گھڑیوں کے اندر لمبے لمبے سجدے بھی کرنے ہیں، لمبے لمبے رکوع بھی کرنے ہیں، اور لمبی لمبی دعائیں بھی کرنے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا کچھ نہیں مانگا، اللہ کے سامنے سجدہ شکر نبی نے کی۔ کیوں بھئی اللہ نے ہمیں کوئی نعمتیں نہیں دی؟ یہ دیکھ لو کرونا کے اندر کتنی دنیا پریشان ہے، اللہ نے تجھے صحت دی، سلامتی دی، اللہ نے رمضان کا مہینہ دیا، اللہ نے روزوں کی توفیق دی، اور دیکھ لو موسم بھی میرے مالک نے کتنا ٹھنڈا کیا۔ اللہ کی قسم ہم تو سارے سجدے میں پڑے رہے، اٹھے ہی رہے، حق یہ بنتا ہے، وگرنہ کہاں ان مہینوں کی سختیاں اور کہاں میرے مالک کی نوازشیں، اس کی رحمتیں۔ کہتا میرے بندے ہیں
روزے آئے، اللہ کی قسم ہر رمضان آتا ہے اللہ ٹھنڈا کر کے تجھے موقع دے دیتے، میرے بندے تو کبھی پریشان نہ ہونا، دکھی نہ ہونا۔ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا رب تجھے بتاتا ہے اپنے پیار کی علامتیں، تو بھی ذرا اپنی طرف سے اظہار کر، لمبا سجدہ کر کے۔ میرے پاک نبی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او میرے صحابہ درود زیادہ زیادہ پڑھا کرو، کثرت سے پڑھا کرو، غور کرنا ذرا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابی بن کعب آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی کتنا کو پڑھا کروں؟ اللہ کے نبی میں نے تو ٹائم ٹیبل بنایا ہے، ایک ٹائم میں قرآن پڑھتا ہوں، دوسرے ٹائم میں دعائیں کرتا ہوں، تیسرے ٹائم میں اللہ کے نبی کاروبار کرتا ہوں، چوتھے ٹائم میں درود پڑھتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، او میرے ابی بیٹے اگر درود زیادہ پڑھیں گا اللہ تجھے اور زیادہ فائدے دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پیارے ابی کہتے ہیں محبوب جی پھر میں آدھا درود پڑھا کروں گا، آدھا ٹائم دعا کو اور تلاوت کو دیا کروں گا۔ فرمایا درود اور پڑھیں گا اور فائدہ ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے نبی کہتے گئے، یہ بار بار سنتے گئے، حتیٰ کہ ابی بن کعب کہنے لگے اللہ کے نبی اگر اور زیادہ درود پڑھنا ہے، اور زیادہ اس کے فائدے ہیں آقا، پھر میں ایسے کروں گا، میں ہاتھ اٹھا کے دعا کی جگہ پر بھی ہاتھ اٹھا کے صرف درود ہی پڑھتا رہوں کروں گا۔ اللہ کے نبی پھر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے، حتیٰ کہ جو لمبی لمبی دعائیں کرتا ہوں نا ان کے اندر بھی میں درود ہی پڑھا کروں گا۔ فرمایا ابی بن کعب اگر تو نے ایسے کر لیا، سن سن سن، اذن تکفا ہمک ویغفر لک ذنبک، پھر اللہ تیرے سارے دکھ دور کر دے گا، سارے گناہ معاف کر۔ درود پڑھو گے مصیبتیں ٹلیں گی، درود پڑھو گے بیماریاں جھڑیں گی، درود پڑھو گے گناہ ختم ہوں گے۔ جو بندہ کہتا میرا کاروبار نہیں چلتا، درود کا نسخہ آزما۔ جو کہتا اولاد نہیں ہے، درود کا نسخہ آزما۔ جو کہتا بیماری نہیں جاتی، درود کا نسخہ آزما۔ رب کعبہ کی قسم مجھے یقین ہے ممبر رسول پر وضو کھڑا ہوں، جس کی بندے کی زبان درود سے تر رہتی ہے اللہ اس کے وجود کو بیماریوں سے پاک کر دے۔ صوفی عائش صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مزید ایمان والی سلامتی والی اللہ اپنے پاس ان کے لیے اور درجات کی بلندی کا باعث بنائے۔ بڑا ذکر کرنے والے تھے۔ کسی نے پوچھا صوفی صاحب کوئی عظیم سا وظیفہ بتاؤ ذرا، کوئی مشکل کام میں بندہ پھنس جائے تو کیسے نکلیں؟ کہتے ہیں میں نے بڑا آزمایا ہے، جب کوئی بڑا دکھ آتا ہے نا تو میں 100 دفعہ درود پڑھتا ہوں، اللہ وہ دکھ ہی ختم کر دے۔ 100 دفعہ درود پڑھ، دیکھ تیرے دکھ ختم ہوتے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات والوں غم دور ہو جائیں گے، دکھ دور ہو جائیں گے۔ اذن تکفا ہمک ویغفر لک ذنبک، اللہ ذوالجلال درود پڑھنے والے کی زندگی میں دکھ دور کر دیتے ہیں، پریشانیاں دور کر دیتے ہیں، مصیبتیں دور کر دیتے ہیں، بلائیں ٹال دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آؤ لوگوں جو بندہ کثرت سے درود پڑھے گا، خالق کائنات نے فرمایا اللہ ذوالجلال اس درود کی برکت کی وجہ سے جو بندہ جتنا زیادہ درود پڑھے گا قیامت والے دن میرے اتنا زیادہ قریب ہو جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آؤ غور کرنا ذرا، درود پڑھنے میں بھی بڑی عظمت ہے، بڑی شان ہے، بڑی فضیلت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دوسرا عظیم خزانہ سنو ذرا نیکیوں کا، ٹائم بڑا مختصر ہے۔ جو بندہ درود پڑھے گا، اور کائنات کا سب سے مختصر درود ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، سارے ذرا اپنی زبان سے پڑھ لو۔ رمضان کا مہینہ ہے، روزے کی حالت میں جمعے کا ٹائم قبولیت کا وقت ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میرے پیغمبر نے فرمایا لوگوں جو بندہ کثرت سے درود پڑھتا ہے فرشتے درود لے کے میرے پاس آتے ہیں۔ صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی کی صحیح حدیث، آپ نے فرمایا فرشتے آ کے درود میرے پاس پیش کرتے ہیں۔
میں کہتا ہوں یا اللہ جس میرے امتی نے مجھ پر درود پڑھا ہے اس امتی پر میرا سلام پیش کر دے. رب کے سلام ہے, نبی کے سلام ہے درود پڑھنے والے پر. اللہ کی قسم بڑی عظمت کی بات, بڑی عظمت کی بات. غور کرنا ذرا, دوسرا خزانہ سنو نیکیوں کا. اور دنیا کی گاڑیاں خزانہ نہیں ہے, دنیا کی کوٹھیاں خزانہ نہیں ہے, سونا چاندی خزانہ نہیں ہے, اربوں مال تیرے بینک میں پڑا یہ خزانہ نہیں. اللہ پاک کی قسم یہ نعمتیں خزانہ ہے. اصل دولتیں یہ دولتیں ہیں, اصل خزانے یہ ذکر والے خزانے ہیں. دوسرا خزانہ ذرا نیکیوں کا سننا. میرے پاک نبی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ روزانہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ جملہ پڑھتا ہے روزانہ 100 دفعہ صبح پڑھتا ہے, 100 دفعہ شام کو پڑھتا ہے. آپ سب کو آتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اس نے صرف 100 دفعہ پڑھا ہے. اللہ فرماتے ہیں اس کو اجر میں کتنا زیادہ دیتا ہوں, 10 غلام آزاد کرنے کا اجر. کیوں بھی رمضان کے ہر دن میں اگر 10 غلام آزاد کرو گے, عام دنوں میں تھوڑا اجر ہے, رمضان کے اندر 70 اور پھر 700 گنا. اور اللہ فرماتے ہیں تو جتنا اخلاص سے پڑھے گا تعداد ہی کوئی نہیں, کیلکولیٹر ختم ہو جائے گا, میرے خزانوں میں دینے کے لیے تعداد ختم نہیں ہوگا. 100 دفعہ پڑھو گے 10 غلام آزاد کرنے کا اجر. غلاموں کا دور نہیں ہے وگرنہ کئی لاکھ کا ایک غلام ملتا ہے. اچھا 100 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دو, 100 گناہ معاف کر دو. اللہ فرماتے اس نے آج وظیفہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. صبح پڑھا ہے تو شام تک کوئی جادو نہیں چلے گا, کوئی ٹونا نہیں چلے گا, کوئی جنات اثر نہیں کریں گے, کوئی تویز اثر نہیں کرے گا, کوئی دھاگا اثر نہیں کرے گا. رب کعبہ کی قسم ہے میرے نبی نے یہ وظیفے بتائے ہیں. دھاگے دم کر کے کسی صحابی کو دیے, کڑا دم کر کے کسی کو دیا, انگوٹھے دم کر کے کسی کو دی, تویز لکھ کے نہیں دیا. اور نبی نے جو ورد دیے ہیں یہ ورد پڑھو, اللہ کی قسم دھاگوں کی, کڑوں کی, تویزوں کی ضرورت ہی نہیں رہتی. 100 دفعہ پڑھے گا, فرمایا صبح پڑھا ہے تو شام تک کوئی جادو اس پر نہیں چلے گا, شام پڑھا تو صبح تک نہیں چلے گا. علامہ شہید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا نا مقابلہ ہو گیا ایک جادوگر کے ساتھ. کہتے اس نے کہا کہ میں تیرے اندر جن داخل کروں گا. میں نے کہا جا تو زور لگا لے, میرے اندر جن نہیں داخل. اس نے بڑا جناب منتر شنتر پڑھے تو وہ بیچارہ فیل ہوتا رہا. آخر پر مجھے کہنے لگا صحیح بتا تو نے پڑھا کیا ہے. تو کہتے ہیں میں نے صبح 100 دفعہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. کہتا ہے یہ جن بھی بار بار آ کے یہ بتاتا تھا اس نے ایک ذکر پڑھا ہے جو وہ پڑھ لیتا ہے ہم اس کے اندر جا ہی نہیں سکتے. یار تم سارے پڑھو, تمہارے گھروں میں جن کہاں آئیں گے, کہاں مصیبتیں پریشانی آئیں گی. اللہ اکبر کبیرہ. اور یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے, میں نے اپنے پاس سے نہیں کہا, صحیح بخاری میں ہے 10 غلام آزاد کرنے کا اجر, 100 نیکیاں, 100 گناہ معاف, شام تک شیطان سے حفاظت. اور اللہ فرماتے جو بندہ 100 دفعہ یہ پڑھ لیتا ہے نا, اللہ کی سرزمین پر اس سے پیارا مجھے وہی لگتا ہے جو 100 سے زیادہ پڑھتا ہے, وگرنہ یہ بندہ مجھے سب سے زیادہ پیارا اور پسند. کیوں بھی رمضان کے مہینے میں اللہ کا پسندیدہ بننا ہے کہ نہیں بننا. درود بھی پڑھنا پھر انشاءاللہ. آخر پر میں ترتیب بھی بتاؤں گا کہ یہ سارے وظیفے تم نے کب کب پڑھنے ہیں. ساری عظمت والے ہم نے سب کو ٹائم دینا انشاءاللہ, اور یہ وظیفہ بھی انشاءاللہ پڑھنا ہے, اس کو بھی نہیں چھوڑنا. اللہ اکبر کبیرہ. لو اس وظیفے پر آخری حدیث سنو اور بات آگے کریں. امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری کی حدیث ہے 1154 نمبر, میرے پیارے نبی نے فرمایا
جو بندہ سو جاتا ہے اپنے بستر پر لیٹ گیا، اللہ اکبر کبیرہ، رات کو اس بندے کو جاگ آئی، یہ بندہ اٹھتا ہے اور پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمدللہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ، اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی، اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ نے فرمایا جو بندہ یہ دعا پڑھ لیتا ہے، لا الہ الا اللہ والی پوری، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر والی پوری، لا حول ولا قوت الا باللہ والی پوری، یہ 3 دعائیں ہوگی، اور آخر پہ کیا دیتا ہے اللہم اغفر لی۔ صحیح بخاری میں میرے نبی کا بالکل صحیح فرمان ہے، آپ نے فرمایا جس کو رات کو جاگ آئی نا تو اچانک جاگ آئی، اس بندے نے یہ جملے پڑھ لیے، اللہ فرشتوں کو کہتا سن لو بھائی، اب میرا بندہ جو بھی دعا کرے گا میں شرطیہ اس کی دعا قبول کروں گا، اگر یہ اٹھ کے وضو کر کے نماز پڑھے گا تو میں اس کی نماز بھی شرطیہ قبول کروں گا۔ کیوں بھی رمضان کی راتیں اس دعا سے خالی نہ جائیں، سحری کے لیے تو اٹھیں تو تیری زبان پر یہ دعا ہو، انشاءاللہ یہ ریکارڈنگ میں بھی آپ کو جمعہ مل جائے گا، آپ اس کو آڈیو ریکارڈنگ میں لے جائیں، دعا کا کٹ کر کے اپنے پاس رکھیں، اس کو پڑھیں، یاد کریں، انشاءاللہ اگر آپ الگ کہیں گے تو میں واٹس ایپ پر آپ کو الگ بھی بھیج دوں گا۔ میرے بھائیوں، وقت کو قیمتی بناؤ، رمضان کو قیمتی، ٹی وی کے چینلوں کو تبدیل کر کر کے ضائع نہیں کرنا، واٹس ایپ پر، فیس بک پر، ٹویٹر پر، یوٹیوب پر وقت کو ضائع نہیں کرنا، اور رمضان کے مہینے میں خبریں نہیں بھی سنو گے تو پاکستان وہیں پر ٹھہرا ہے جہاں پر پہلے تھا، کچھ نہیں ہونے لگا۔ اللہ کے لیے اپنا وقت برباد نہ کرو، وقت برباد نہ کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پہلا وظیفہ درود ابراہیم خزانہ، دوسرا خزانہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تیسرا سننا ذرا، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، میرے نبی نے فرمایا لوگو جو بندہ یہ دونوں وظیفے ملا لیتا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 4 جملے یہ 4 جملے کہتا ہے، اور ساتھ کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بھی ساتھ پڑھ لیتا ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا لوگو جو بندہ یہ ذکر پڑھتا رہتا ہے، میرے نبی نے فرمایا اللہ اس بندے کے گناہ سارے معاف کر دیتے ہیں، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابری نہ ہو۔ سمندر کتنا بڑا ہے، اس کی جھاگ کتنی بڑی ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا اس کے سال کے گناہ معاف، 2 سال کے معاف، 4 سال کے معاف، اس سمندر کی جھاگ پتہ نہیں کتنی تعداد میں ہوگی، اللہ فرماتے ہیں وہ تیرے گناہوں کا کوئی حساب نہیں بھی، تو یہ ورد وظیفہ اتنا عظیم ہے تو اس کو کثرت سے پڑھ، جو اتنا بڑا پاپی ہے نا، اتنے کالے اعمال والا ہے، میں اس کے گناہوں کو بھی صاف کر دیتا ہوں جو بندہ یہ وظیفہ کثرت سے پڑھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع ترمذی میں صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی ذکر کی ترغیب کیسے دلا رہے ہیں، آپ دیکھیں ذرا، آپ تشریف لے کے جا رہے ہیں، صحابہ بھی ساتھ ہیں، ایک درخت کے پاس رک گئے، فرمایا میرے صحابہ ادھر غور کرو ذرا، آپ نے نا وہ جو اپنے ہاتھ میں لاٹھی تھی نا وہ اس درخت پر مارنی شروع کی اور اس کو زور سے جھاڑا، خشک پتے تھے اس کے، وہ سارے پتے زمین پر گر گئے۔ فرمایا میرے صحابہ تم نے دیکھا ہے اللہ کے نبی پتہ نہیں کیا چیز سمجھانے لگے ہیں، کون سا درس دینے لگے ہیں، کس بات کی ترغیب دلانے لگے ہیں۔ واہ نبی میں قربان جاؤں تجھ پر، تو نے اپنی امت کو نیکیوں کی ترغیب اور ذکر کی ترغیب بھی دلائی، تو کیسے مثالیں دے دے گئے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو
ہلایا، زور دیا، آپ نے سارے پتے زمین پر گرا دیے. فرمایا میرے صحابہ، جو بندہ کہتا ہے سبحان اللہ کی والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جو بندہ یہ پڑھتا ہی رہتا ہے، پڑھتا رہتا ہے، بندہ پڑھنا شروع کرتا ہے، اللہ اس بندے کے گناہ اسی طرح جھاڑتے ہیں جس طرح میں نے درخت سے پتے جھاڑ دیے. اللہ اس طرح گناہ جھاڑتے ہیں. روزے سے بھی گناہ معاف ہوں گے، تلاوت سے بھی معاف ہوں گے، ذکر سے بھی معاف ہوں گے، دعاؤں سے بھی معاف ہوں گے، مگر رمضان کا مہینہ ہے، کثرت سے پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. میرے نبی نے فرمایا لوگو، جو بندہ یہ وظیفہ پڑھتا رہتا ہے، پڑھتا رہتا ہے، آپ نے فرمایا جی جملے اس کی زبان سے نکلتے ہیں اور آسمان کی طرف چلتے ہیں، چلتے ہیں، چلتے ہیں. آپ نے فرمایا جا کے اللہ پاک کے عرش کے نیچے اس طرح سے ناچنا شروع کر دیتے ہیں، گھومنا شروع کر دیتے ہیں، طواف کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ نے فرمایا اللہ کے عرش کا طواف کرتے ہی رہتے ہیں، کرتے ہی رہتے ہیں. او کائنات والو، تم بیت اللہ کا طواف کرتے ہو اور کہتے ہو لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، یہ جملے کہتے ہو. میرے نبی نے فرمایا یہ کلمات اللہ کے عرش کا طواف کرتے ہیں اور اس بندے کا نام کا ورد کرتے رہتے ہیں. جو بندہ ان کو پڑھتا ہے تو زمین پر اس کا ورد کرے گا، یہ اللہ کے عرش کے نیچے تیرے نام کا ورد کرے گا. یار مجھے بتاؤ اس بندے کی کتنی عظمت ہے جس بندے کے پاس اللہ کا نام بار بار لیا جا رہا ہے. عزیز کالونی کا فلاں بندہ، فلاں بندہ، فلاں بندہ. اللہ سن کے کتنا خوش ہوتے ہوں گے، میرا بندہ میرا ذکر کتنی محبت سے کر رہا ہے، اور یہ جملے میرے فرش، میرے عرش کا طواف کتنے پیار سے کرتے اور اس کا نام لیتے. اللہ ہم سب کو یہ جملے اپنی زبان پر جاری رکھنے کی توفیق دے. کیوں بھی پڑھو گے انشاءاللہ اس جملے کو؟ مشکل تو نہیں، یہ سارے تمہیں آتے ہیں. یہ وہ دعائیں ہیں جو کوئی بھی مشکل نہیں ہے، ساری تم لوگوں کو آتی ہیں اللہ کی توفیق سے، رحمت سے. اللہ اکبر کبیرہ. آؤ ایک اور بڑا انمول خزانہ، بڑا عظیم ذکر. امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لوگو، جو بندہ اپنی زبان سے کثرت سے کہتا ہے لا الہ الا انت سبحانک، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آپ نے فرمایا کثرت سے پڑھتا ہی رہتا ہے، پڑھتا ہی رہتا ہے. او کائنات والو، 99 بلال ادناها الہم. اللہ ذوالجلال اس بندے کی زندگی سے 99 بلائیں دور کر دیتے ہیں، 99 مصیبتیں دور کر دیتے ہیں، 99 بڑی بڑی بیماریاں دور کر دیتے ہیں. میرے نبی نے فرمایا ادناها الہم، ان 99 مصیبتوں میں سب سے چھوٹی مصیبت دکھ دور کر دیتے ہیں. سب سے چھوٹی مصیبت دکھ، 98 مصیبتیں اللہ دکھ سے بھی بڑی دور کر دیتے ہیں. کیوں بھئی دکھ کوئی چھوٹی مصیبت ہے؟ کہتے ہیں نا دکھ لگ جائے تو جوانی میں بندے کے بال سفید ہو جاتے ہیں. اس دکھ نے قبر توڑ دی، اس دکھ نے فلانے کو بوڑھا کر دیا. میرے نبی نے فرمایا کثرت سے پڑھو. اور یہ ایسے باتیں بنی آیت کریمہ بڑی گرم ہے جی، آگ لگ جاتی، یہ ہو جاتا، وہ اللہ کی قسم کچھ بھی نہیں ہوتا. اگر تو کہیں پر کڑا مار کے بیٹھے گا نا تو اس کڑے کے اندر پڑے گا، جنات کو قید کرنے کے لیے پھر سب کچھ ہوگا. پھر جن تجھے پکڑیں گے بھی، تجھے پھینکیں گے بھی، تجھے آگ بھی لگائیں گے، تجھے رات کو ڈرائیں گے بھی. اگر اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں گا تو فرشتے تیری حفاظت بھی کریں گے اور تجھے نیکیوں کے انبار بھی مل جائیں گے. اصل مصیبت یہ پیروں نے ڈالی ہے، چلے کرنے والوں نے. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا 98 مصیبتیں بڑی بڑی اللہ دور کریں گے جو دکھ سے بھی بڑی ہیں. اللہ ہم سب کو یہ ذکر نصیب فرمائے.
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو جو بندہ کثرت سے یہ ذکر پڑھے گا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جناب یونس علیہ السلام نے پڑھا مچھلی کے پیٹ سے اللہ نے نکال دیا، ایک زندہ جانور کے پیٹ سے نکلنا کتنا مشکل ہے، اللہ اکبر کبیرہ، کتنی مصیبتوں میں تھے، کتنے دکھوں میں تھے، کتنی پریشانیوں میں تھے، اللہ فرماتے فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين۔ خالق کائنات نے فرمایا ہم نے اپنے بندے کی دعا قبول کر لی اور غموں سے نجات دے دی، یا اللہ صرف نبی یونس کو دی، اللہ فرماتے نہیں نہیں، وَكَذَلِكَ، او امت محمد کے لوگوں، او سرگودا کے غیرت مندو، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، تم پڑھ کے تو دیکھو میں دکھ کیسے دور کروں گا، تم پڑھ کے تو دیکھو میں آسانیاں کیسے پیدا کروں گا، تم پڑھ کے تو دیکھو میں بلائیں کیسے ٹالوں گا، تم پڑھ کے تو دیکھو میں مشکلیں دور کیسے کروں گا، تم پڑھ کے تو دیکھو میں بیماریاں کیسے ختم کروں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہ تیرا نام لیاں ٹل جاندیاں بلاواں نے، تیرے نام وچ مولا شفاوائیں شفاوانے۔ ڈاکٹروں کی، حکیموں کی، طبیبوں کی باتوں پر بڑا اعتماد ہے، اللہ کی قسم مالک کی بات پر اعتماد کرو، خالق کے جملوں پر یقین کرو، تیرا نام لیاں ٹل جاندیاں بلاوانے، تیرے نام وچ مولا شفاوائیں شفاوانے، اور جتھے تیرے نام دا وظیفہ کیتا جاندا اے، جتھے تیرے نام دا وظیفہ کیتا جاندا اے، رحمت دا مرکز بن جاندیاں اتھاواں نے۔ میرے محبوب نے فرمایا لوگو جو بندہ کثرت سے پڑھے گا اللہ اس کی زندگی کے سارے غم ہی دور کر دے گا۔ پانچواں اور آخری وظیفہ انمول خزانہ، میرے نبی نے فرمایا من لازم الاستغفارہ، جو بندہ کثرت سے پڑھتا نا استغفر اللہ و اتوب الیہ، یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الیہ، آپ نے فرمایا من لازم الاستغفار، جو ان جملوں کو لازم پکڑ لیتا نا جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، اللہ ہر تنگی سے نکال دے گا، ومن کل ہم فرجا، ہر دکھ ختم کر دے گا، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، رزق اللہ وہاں سے دے گا جہاں سے تیرا گمان بھی نہیں ہوگا۔ میرے محترم بھائیو، یہ 5 ورد ہیں، درود ابراہیمی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ فجر کی نماز کے بعد 100 دفعہ پڑھ درود ابراہیمی، زور کی نماز کے بعد 100 دفعہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یا اس کو فجر کے بعد پڑھ لے، درود کو زور کے بعد پڑھ لے، عصر کے بعد پڑھ لے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، زیادہ نہیں 100 دفعہ پڑھ لے، ایک تسبیح کر لے، مغرب کے بعد پڑھ لے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، عشاء کی نماز پڑھ کے فارغ ہو کے پڑھ لے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ 5 ورد 5 نمازوں کے بعد رمضان کا کوئی دن لیٹ نہیں کرنا، جو پیچھے گزر گئے ان کی بھی قضائی دینی ہے، کثرت سے پڑھو میرے بھائیوں، پھر رحمتیں دیکھو، ایک اشرہ گزر گیا 2 باقی ہیں، آپ اس کی روٹین بنا کے دیکھو، اللہ کی طرف سے بہاریں دیکھنا، رحمتیں دیکھنا، اپنی زندگی میں تبدیلی دیکھنا، اور عبادت میں لذت اور لطف دیکھنا، اور خالق کا قرآن یہ تو سارا ہے ہی ذکر ہے، جتنی فرصت ملے قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے،
اللہ ہم سب کے لیے ہمارے یہ دن باعث خیر بنا دے، باعث برکت بنا دے۔ اللہ یہ دن ہمارے لیے نیکیوں کے خزانے جمع کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ مالک زندہ رکھنا ایمان پر، موت آئے شہادت والی مقبول موت نصیب فرمانا، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔